فاتحہ پڑھ لیجئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بیوارث مرحومین، تمام مکتب تشیع کے شہداء، علماء کرام، مرجع کرام، مدافعان حرم، اور خاص طور پہ اس عزاخانے کے جو بانیان ہیں، اس مجالس کے جو بانیان ہیں، ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ چل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد وعلیہ۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابو القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ واجل فرجہم، مجلس کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور اپنی حاضری امام وقت کی بارگاہ میں لگانے کے لیے بلند تر صلوات۔ واجل فرجہم۔ مومنات گرامی، 1446 ہجری کا محرم، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی شہادت کہ جس کو گزرے ہوئے 1446 برس گزر گئے۔ بیٹا 1446 برس گزر گئے، نہ تو اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے، نہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی سنائی ہوئی باتیں ہیں جو ہم ہر دفعہ سنتے ہیں، نہیں، کبھی ایسا نہیں ہے۔ نہ ذکر امام حسین سے آپ کا دل اکتاتا ہے، بلکہ جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے آپ کا دل امام حسین کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ کھنچتا ہے نا بیٹے آج صرف میں انتصابی گفتگو کروں گی۔ 3:30 بجے میرا ٹائم ہے، 2:30 بجے حدیث قصہ شروع ہونے کا ٹائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے۔ آج 2:30 بجے کوئی نہیں تھا، تو آپ سے التماس ہے، میں آج صرف مختصر 15 منٹ بات کروں گی آج آپ سے، کیونکہ میں اندر موجود تھی، آپ لوگ نہیں تھے، معذرت کے ساتھ۔ آگے بھی مجھے جانا ہے تو ڈیوٹی مجھے دینی ہے۔ میں صرف 15 سے 20 منٹ میں گفتگو آج کمپائل کروں گی، موضوع صرف حوالے کروں گی، بات نہیں کروں گی آج۔ کل سے 3:30 بجے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے، آپ کی خدمت گزار ہوں میں، مولا میری نوکری آپ کی نوکری قبول فرمائیں۔ ٹھیک 3:30 بجے کل اگر آپ مجھے ممبر دیں تو میں اپنے موضوع کی طرف تفصیلاً گفتگو کروں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل جو پابندی وقت کریں گے، ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ واجل فرج۔ 1446 سال گزر گئے ایک ایونٹ کو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کربلا ایک واقعہ ہے؟ نہیں۔ کیا کربلا ایک رسم ہے؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے، کیا ہے حسین مولا کے نام میں کہ ہر دل کھنچتا ہے نا بیٹے؟ پرسوں
سے آپ آمادہ ہیں آنے کے لیے۔ چاند نکلنے نہ نکلنے سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، مطلب یہ تو ہماری گورنمنٹ کے چوچلے ہیں کہ چاند ابھی نکلا تو ابھی نہیں نکلا تو اب کب نکلے گا، کتنے بجے نکلا۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو مغرب کے بعد چاند نکل آتا تھا، یہ رات کے اندھیرے میں 9:30 بجے 8:30 بجے کون سا چاند، مطلب کس کو چاند کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا معذرت کے ساتھ۔ 29 کا نکلتا یا 30 کا، میں ایک بات کر رہی ہوں، چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، مطلب جہاں عزاخانے سج رہے ہیں، پٹکے لگ رہے ہیں، فرش بج رہے ہیں، فرش بچھ رہے ہیں، وائٹ واشنگز ہو رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک دن میٹر کرتا ہے، مگر جن کے دل حسین سے جڑ جائے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ 29 کو بھی آمادہ تھے کہ کسی طرح، یہ پرسوں سے آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں کہ کسی طرح حسین کی ماں ہمیں اجازت دے، ہم حسین کی ماں کے بلاوے پہ ان کے فرش عزا پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کہیں کہ آقا زادی غریب بیٹے کا پرسا۔ سمجھ رہے ہیں بیٹا، یہ آمادگی ہے، یہ حسین دلوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں۔ شکر کرو کہ حسین نے تمہارے دلوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ مجالسوں میں نے کہا تھا نا، گناہ کی زیادتی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ پچھلے سال کی مجلس یاد ہے، کربلا زندگی کا ذریعہ، پچھلے سال میں نے پڑھا تھا ذریعہ حیات کربلا، یہی پڑھا تھا نا۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ گناہوں کی زیادتی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائے نا تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی زیادتی سے میرا دل، دیکھو بیٹا گناہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے جو نظر آ رہا ہے، سم ٹائم پورا سال 10 مہینے ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے موضوع دینا ہے آج آپ کو، میں نے کہا نا کہ آج لمبی تقریر نہیں کروں گا، آج صرف موضوع، ایسے گناہ کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اس گناہ کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا دل سخت ہو گیا، گناہ دل پہ اثر کر رہا ہے، دل سخت ہو گیا؟ تو دل سخت ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں پتھر ہونے کا مطلب کچھ بھی ہو جائے بندہ روتا ہی نہیں ہے، سختی آ جاتی ہے اندر۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب حسین کی فرش عزا پر بیٹھ کر نام حسین سنتے ہی تمہاری آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے تو کہا تب حسین کا شکریہ ادا کرو کہ حسین اتنے گناہوں کے باوجود بھی آپ نے دل کو مردہ نہیں ہونے دیا، مولا دل کو سخت نہیں ہونے دیا۔ کہا یہ عزاداری میں گرتے ہوئے آنسو، میرا بیٹا تم سوچو تو صحیح، کہاں کہاں سے کیا کیا کر کے آئے ہیں، کیا کیا کر کے۔ جیسے امام حسین ہے نا بیٹا، مولا حسین کی ماں بھی اتنی کریمہ ہے، دروازے پہ جب آتی ہوں نا، وہ اس دروازے سے داخل ہوئی، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، علماء کہتے ہیں جب وہاں سے انٹر ہوا کرو تو ایک سلام کر لیا کرو۔ کہ کیوں دروازے پہ کون ہے؟ وہ تو کوئی بھی نہیں، انتظامیہ کی بچیاں کھڑی ہیں۔ کہ نہیں، ایک ماں کھڑی ہوتی ہے کہ جب تم دروازے پہ قدم رکھتی ہو تو وہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر سلام تھوڑی کرتی ہے، وہ پتہ کیا کہتی ہے شکریہ، اے میرے غریب کے عزاداروں تمہارا شکریہ، اے میرے غریب کے پرساداروں تمہارا شکریہ، تم اپنے غموں کو بھول کر آج میرے حسین کا پرسا دینے آئے ہو، تمہارا شکریہ۔ بیٹا یہ جو آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں نا، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، یہ رحمت کی آوازیں ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں جب کسی فرش عزا پر کسی کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ملائکہ ان آوازوں کو ہوا کے دوش پہ لے جاتے ہیں۔ جانتی ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں فرشتے، پوچھو کہ نہیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کہا ہوا کے دوش پر، ارے شام میں ایک چھوٹے سے روضے پہ لے جاتے ہیں، اور اس چھوٹے سے روضے پر لے جا کے کہتے ہیں سکینہ
سکینہ تمہارے بابا کے پرسادار آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی مصائب تھوڑی پڑھ رہی ہوں میں، لیکن یہ آپ کے دلوں کی آمادگی ہے۔ حسین، ہم آنسوؤں سے وضو کر کر آپ کے شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا ہمارا یہ پرسہ قبول کیجئے۔ کیا ہے مولا حسین، کیا ہے بیٹا؟ میں یہی تو کہتی ہوں کہ مولا حسین نا عشق ہیں، عشق۔ یہ کھچے ہوئے جو تم سب آ رہے ہو نا، یہ اس عشق کی تجلیاں ہیں جو حسین نے خدا سے کیا ہے۔ بڑا پیار کیا مولا حسین نے اللہ سے، اور اللہ نے بھی بڑا پیار کیا مولا حسین سے۔ میرا موضوع اس دفعہ مولا حسین نہیں ہے، پچھلے 2 سالوں سے میں کربلا اور حسین پڑھ رہی ہوں۔ اس دفعہ میرا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن موضوع کے لیے جو سورہ میں نے چنا ہے وہ سورہ حسین ہے۔ سورہ حسین ہے نا قرآن میں، کون سا ہے؟ جزاک اللہ۔ سورہ فجر وہ سورہ ہے جو مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ والفجر، جب آپ فجر کی قسم کھاتے ہیں، واللیل اذا یسر، یہ جو قرآن میں قسمیں اللہ کہہ رہا ہے، ساری قسمیں کھا کر جو میرا سرنامہ کلام آیتیں ہیں وہ اینڈ کی 26، 27، 28 اینڈ کی آیتیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ درود پڑھیے محمد اللہ۔ واجل فرج، سنی ہوئی آیتیں، کوئی نئی بات نہیں، اور یہ آیتیں منسوب ہیں عشق کے بادشاہ امام حسین علیہ السلام سے۔ اچھا، بات اس میں جو میرا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے آہستہ آہستہ۔ آج ابتدائی مجلس ہے اور آپ سب دلوں سے آمادہ ہیں ذکر امام حسین سننے کے لیے، یہ بھی توفیق ہے۔ بیٹا میں ایک بات بتاؤں، ایک ہوتا ہے مجلس روٹین میں سننا، ایک ہوتا ہے دل سے سننا۔ دل سے سننا توفیق من جانب الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ آ گئی نا، دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، بچوں کو لے کے آئی ہیں نا مائیں مجلس میں، بیٹا میں اپنے بچے کو زبردستی مجلس میں لا سکتی ہوں، چلو چلو مجلس میں، مولا کی مجلس ہے، فرش اعظم پہ کیوں نہیں بیٹھ رہا، یہ میں کر سکتی ہوں، مگر بیٹے اپنے بچے کو میں مجلس میں رلا نہیں سکتی۔ اگر میں کہوں نا کہ رو، تو رونا میرے کہنے سے نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں بچے بیٹھے رہتے ہیں نہیں روتے، مگر کبھی کبھی وہی چھوٹے چھوٹے بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ یہ رونا، یہ آنسوؤں کی خیرات خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ اور جب کسی کی نسل کے بچے روتے ہیں نا، تو سمجھ لیجئے اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ حسین کی نظر کرم ہے تمہاری نسل پر۔ آیت جو میں نے پڑھی، کیا آیت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر، رب کی طرف پلٹ۔ راضیتم، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، مرضیہ، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، اور تو میرا عبد ہے۔ اب تو میرا عبد ہے تو اللہ کہہ رہے جب تو عبدیت کی معراج پہ آ گیا تو فادخلی جنتی، تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو میری عبدیت کی معراج پہ ہے، تو جنت میں چلا جا۔ بظاہر یہ آیت مولا حسین کی شان میں، ٹھیک ہے؟ مولا حسین کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں تو تجھ سے راضی ہو گیا۔ میں اکثر اس پہ بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ خدا کا راضی ہونا کافی تھا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تھا تو یہ کافی تھا، مگر اللہ نے کہا میں تو راضی ہو گیا مگر تو بھی راضی ہو۔ پتہ چلا جب عبدیت معراج پہ پہنچتی ہے
تو خدا اپنی رضا پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ بندے سے بھی پوچھتا ہے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا، یعنی تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے کہ تو بتا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ یہاں پہ عبد کا لفظ ایک ایسا کھلا ہوا میدان ہے کہ جس میں جو چاہے کود جائے، سمجھ رہے ہیں، جس میں جو چاہے داخل ہو جائے۔ یہاں پہ خدا مخاطب ہے بشر سے نہیں، وجود سے نہیں، بدن سے نہیں، نفس مطمئنہ سے۔ میں نے 9 دن آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کردار سازی اور ظہور کی تیاری، یہ میرا موضوع ہے۔ اور جب ظہور کی تیاری ہو تو امام حسین کو مائنس کر کے ہم ظہور کی بات نہیں کر سکتے۔ غیبت کی کتنی، جو غیبت امام ہے، امام زمانہ کی غیبت، بیٹا اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے جاؤ ساتھ ساتھ، یہ بچوں والے سوال ہیں۔ غیبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک غیبت، دوسری غیبت کبریٰ۔ اب غیبت صغریٰ اور کبریٰ، ابھی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ولی، یہ کون سی غیبت ہے؟ غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فرق کیا ہے؟ ظہور پڑھوں گی ساتھ ساتھ، لیکن ظہور کے ساتھ کیریکٹر بلڈنگ، کہ ہم کس طرح تیاری کریں کہ جب امام تشریف لائیں تو کربلا کے 72 کی طرح ہمارا نام بھی آٹومیٹکلی امام کی لسٹ میں ہو۔ بیٹے کربلا میں 72 جو تھے نا، امام نے بڑا ان کو پٹخایا تھا، پلٹ جاؤ، یہ کر لو، واپس چلے جاؤ، یوں کر لو، ایسا کرو، جنت چاہیے جنت دوں گا، دولت چاہیے دولت دوں گا، عورتیں ساتھ لے جاؤ، گھر چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ مگر ان 72 میں کچھ تھا جو نہیں پڑھتے۔ اب آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا بیٹا، غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ، ظہور میں نے کہا نا امام حسین کے بغیر نہیں پڑھ سکتی میں، اور مجھے تو ویسے ہی ہر مجلس میں امام حسین کا ذکر کر کے مزہ آتا ہے۔ مطلب مزہ کیا، لذت کا نام ہے حسین، ہے کہ نہیں؟ مطلب میری 1000 جانیں قربان جائے مولا علی پر، فدا۔ مولا علی کے ذکر کا ذائقہ کچھ اور ہے، اور امام حسین کے یہ سارے عاشق سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو، میں کوئی ان یوزول سی بات نہیں کر رہی۔ اور میں آپ کو پتہ ہے نا، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ امام حسین اور مولا علی کا کمال یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس خوشگمانی میں رہتا ہے کہ مجھ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب ہم جتنے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں نا، اگر میں کہوں نا میں بڑی عاشق، آپ کہیں گے نہیں باجی آپ کو کیا پتہ محبت کیا، جو ہم نے کی ہے حسین سے محبت۔ مولا علی کے لیے بھی کریزی ہونا ضروری ہے، مولا علی سے محبت کے لیے بھی کریزی ہونا ضروری ہے، مولا حسین سے محبت کرنے کے لیے بھی کریزی ہونا ضروری ہے۔ اور جب محبت اہل بیت یعنی مولا علی اور مولا حسین کی محبت کمال پہ پہنچتی ہے تو پھر ظہور سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ظہور سمجھ میں آتا ہے۔ غیبت کبریٰ، غیبت صغریٰ، 2 غیبتیں ہیں۔ اسی طرح ظہور کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ظہور صغریٰ، ایک ظہور کبریٰ۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے۔ انہوں نے کہا جب تم غیبت کو سمجھنا چاہتے ہو تو 2 غیبتیں ڈسکس کرتے ہو، ایک غیبت کبریٰ، ایک غیبت صغریٰ۔ کہ غیبت کبریٰ جب صغریٰ سمجھ میں آتی ہے تو کبریٰ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یہی ہے نا۔ تو کہا اسی طرح ظہور کی بھی 2 قسمیں ہیں،
کہ ظہور کی 2 قسمیں کیسے؟ کہا ایک ظہور چھوٹا ظہور، ظہور صغرا، اور دوسرا ظہور کبرا۔ ظہور کبرا کب ہوگا؟ کہ جب کعبے پہ علم لہرائے گا، جب کعبے کے سامنے وارث کعبہ کھڑا ہوگا۔ ظہور کبرا کب ہوگا؟ جب آواز آئے گی، جب سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، کہ جب وہ خراسانی کا خروج ہوگا، جب یہ بیدا کی زمین دھسے گی، اس کے بعد جو تجلی ہوگی وہ ظہور کبرا ہوگا۔ تو مولا ظہور صغرا کیا ہے؟ کہا ظہور صغرا تو ہو گیا۔ کہا ظہور صغرا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جس نے ظہور صغرا دیکھنا ہو وہ اربعین حسین پہ کربلا چلا جائے۔ کہا اربعین حسین۔ جنہوں نے ظہور صغرا کی تجلیاں دیکھی ہیں، مجھے ان کی آنکھوں کی چمک سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مانوس ہو گئے ہیں ظہور سے۔ بیٹا اٹریکشن ہونی چاہیے نا۔ ظہور جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہ ظہور ہوگا تو یہ ہوگا، دینے والے ہزاروں ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بیٹے ظہور صغرا میں جا کے دیکھو نا، دینے والے تمہارے لیے لے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور تم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہو نہیں مولا کے صدقے پیٹ بھرا ہے، رکھ لو، نہیں چاہیے ہمیں، اور نہیں چاہیے۔ کہا حسین کے کمال میں کیا ہے؟ کہا ظہور جب ہوگا انسان سوچے گا بعد میں، دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے جا کے دیکھا ہے، وہ سوچتے ہیں تو سوچوں پہ حسین عطا کرتے ہیں۔ بیٹا جو اربعین امام حسین پہ نہیں گئے نا، بیٹے میری بچیاں بیٹھی ہو، بیٹا ٹیوشن پڑھاؤ، آن لائن جاب کرو، پاکٹ منی جمع کرو، ڈبل شفٹیں لگاؤ، کچھ بھی کرو، اماں ابا سے نہیں مانگو۔ اگلے کہیں گے باجی پیرنٹس کے پیچھے لگا کے چلی گئی، نہیں، ماں بابا سے نہیں۔ بیٹے ماشاءاللہ تم سب ہو تو، اور نیت اگر حسین کے نام کی کر لو تو برکت خود ہی دے دیتے ہیں۔ کوشش تو کر سکتے ہو نا میرا بیٹا، یہ نہیں کہ ماما مجھے جانا ہے، اماں کے سر پہ برڈنائز نہیں کرنا، کرو۔ اور ایک دفعہ اربعین پہ جا کے دیکھو۔ علماء کہتے ہیں ظہور صغرا کی تجلیاں سمجھو۔ جب امام تشریف لائیں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پرانی مجلس کا جملہ ہے، اور جب آپ کی نظر امام کے چہرے پہ پڑے گی انشاءاللہ، تو جانتے ہیں اس وقت پہلا جملہ آپ کی زبان پہ کیا آئے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی زبان پہ پہلا جملہ ہوگا، ارے ہم نے تو ان کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے؟ اس جملے پہ کچھ نہیں ہوا کہ سامنے تجلی ہو امام کی اور آپ دیکھ کر کہیں ہاں ان کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پھر آپ کو خیال آئے گا میں نے کہاں دیکھا، پھر آپ کو خیال آئے گا جب میں راستہ بھول گئی تھی کوئی سمجھانے والے یہی تو تھے جنہوں نے آ کے مجھے بلایا، کہا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو یہی تو تھے جنہوں نے میری مشکل کشائی کی۔ ارے یہ تو وہی ڈاکٹر ہے کہ جب سب نے جواب دے دیا تھا تو اس نے آ کے میرا علاج کیا تھا۔ جب امام کھڑے ہوں گے آپ سب کی نظریں امام کے چہرے پہ ہوں گی۔ آج پہلی مجلس ہے، آج صرف ذائقہ دے رہی ہوں، کل سے پڑھیں گے مجلس۔ آج میں نے کہا نا آج صرف جڑنا ہے امام سے، کردار سازی اور تیاری ظہور، یہ میرا موضوع ہے۔ اور کردار سازی امام حسین سے بہتر کون کرے؟ وہ وہی آیت اللہ بہجت کا جملہ، میں کیا کروں، مجھے علماء کے جملے ہی آتے ہیں، بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں میں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یہ حسین میں ہنر ہے کہ وہ 9 لاکھ کے لشکر میں سے حر نکال لیتے ہیں، نہ ٹیسٹ لیتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ انٹرویو کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں اور حر بنا دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں بھی تو کھڑے ہوں گے
آتے ہیں دل بدل جاتا ہے، آپ نظر ڈالتے ہیں کردار بدل جاتے ہیں۔ کہاں لیڈر تھا وہ حر یزیدی لشکر کا سالار، بیٹا کوئی چھوٹا منڈا، یہ تھوڑی کہ ٹچا سا سپاہی تھا اور آ گیا اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کے، بیٹا وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ سپاہی وہ تھا کہ جس کے انڈر کئی لشکر تھے۔ حسین نے چنا بھی تو کمال ہی رہا۔ جب کسی نے سوال کیا، میں کیریکٹر بلڈنگ پڑھوں گی، پوائنٹس آپ نے خود لکھنے ہیں، آخری مجلس میں 8ویں مجلس میں مجھے واٹس ایپ کیجیے گا کہ کس نے مجلس میں سے کیا پوائنٹ نکالا۔ میں پوائنٹس نہیں دوں گی اس دفعہ، ہر دفعہ میں بولتی ہوں نا پہلا پوائنٹ یہ دوسرا یہ، اس دفعہ آپ پوائنٹ نکالیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کیریکٹر بلڈنگ کر کے آپ کو ظہور کے لیے تیار کریں گی۔ کیا تھا حضرت حر میں کہ جو انہیں کربلا کے لیے حسین نے چنا، مولا حسین نے، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو؟ ایک تو یزیدی لشکر کا سالار، دوسرا امام حسین، آپ کو پتہ ہے حضرت حر نے جملہ کیا کہا تھا کہ مولا آج میری وجہ سے آپ یہاں آئے، یعنی انہوں نے سارا بلیم اپنے اوپر لیا تھا اور کہا تھا مولا نہ میں اس دن آپ کے گھوڑے کی مہار کو کھینچ کر یہاں لاتا، مولا نہ آج آپ یہاں پر ہوتے۔ جب کسی نے سوال کیا آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے، تو امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے جواب کیا دیا؟ امام سے پوچھا، سوال کیا امام سے کہ مولا وہ کون سی چیز تھی جس نے یزیدی سپہ سالار کو حسینی بنا دیا 1 منٹ میں؟ مولا اس نے تو ایک نماز بھی حسین کے پیچھے نہیں پڑھی۔ یزید آپ حضرت حر نے کوئی نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا ٹائم ہی نہیں تھا جب وہ شہید ہوئے ہیں، فجر ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ آئے تھے، ظہر سے پہلے شہید بھی ہو گئے، تو مولا کی اقتدا میں نماز بھی نہیں پڑھی کہ میں کہوں کہ چلو امام کے پیچھے تھے تو امام کی اقتدا میں جنت میں چلے گئے، یہ بھی نہیں کیا۔ تو جب امام سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے حر کو حر بنا دیا، تو آپ کے مولا نے جواب دیا کہ وہ چیز جس نے لشکر میں سے حر کو نکالا، وہ چیز حضرت حر کے اندر ادب جناب فاطمہ الزہرا تھا۔ سمجھ آئی؟ بیٹا کیا تھا؟ ادب۔ میری بیٹیاں میری بچیاں بیٹھی ہیں، بیٹا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا۔ جہاں پہ ادب نہ ہو وہاں پر محبت بھی نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد، یہ فیملی ریلیشن شپ میں بھی یہ فارمولہ ہے اور یہ اہل بیت کی مودت میں بھی یہ فارمولہ ہے۔ جب آپ کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جس چیز کو بلڈ اپ کرنا ہے وہ ادب ہے۔ مجلس ہو رہی ہے نا، مجلس ہو رہی ہے، اب وہاں سے اگر کوئی داخل ہو اور یہاں آ کر بیٹھے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کا ادب، اس کے اندر ادب ہے مجلس کا؟ نارملی ہوتا ہے، نارملی ہوتا ہے کہ جو یہاں بیٹھنے والا ہے اس نے یہیں آنا ہے، اس کی جگہ ہے، اس نے یہیں پر آنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ میں بلندی چاہتی ہوں، تو آپ کے مولا نے جواب کیا دیا؟ کہا جتنی بڑی بلند مرتبہ ہو، اگر محفل میں جاؤ اور تمہارے جانے سے محفل میں ڈسٹربنس کریٹ ہو تو کہا جگہ جہاں ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، کہا چاہے وہ نالین کے پاس ہی کیوں نہ ہو۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مرتبے دینا خدا کی ذات کا کمال ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دے، اور کہا جب تم اس کی محفل کے ادب میں بیٹھ جاتے ہو تو اللہ مؤدب ہونے کے صدقے میں تیرے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ یہ قرینہ ہے۔ موضوع ٹھیک ہے؟ پتہ کیا بیٹا، جب تک میں خود سازی نہیں کروں گی نا، مجھ پہ مجلسیں کیوں اثر نہیں کر رہی؟ 1446 سالوں سے میں اس فرش ازا سے منسلک ہوں، میں بدل کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی محبت کو اہل بیت کے سامنے کلیئر نہیں کیا ہے۔
معافی چاہ رہی ہوں بیٹے. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ میرا ریلیشن اہل بیت سے کیا ہے، کتنا مضبوط ہے. سب سے پہلے اپنے ریلیشن کو اہل بیت کی بارگاہ میں کلیئر کرو. دیکھو بیٹا، جب ظہور ہوگا نا، ابھی میں نے عرض کیا کہ جب امام تشریف لائیں گے، ظہور صغریٰ اربعین امام حسین، جب امام تشریف لائیں گے تو آپ سب کی نظریں امام کے چہرے پہ ہوں گی. یہی ہے. اور کہا کمال اس وقت کا یہ ہوگا کہ جو امام کو دیکھ رہا ہوگا، امام بھی اس سے آئی کانٹیکٹ کریں گے. آپ کہیں گے کروڑوں کے مجمع میں امام حسین کیسے سب کو دیکھیں گے؟ تو میری جان، جیسے اربعین میں حسین سب کو دیکھتے ہیں. نہیں، یہ بات وہی سمجھے گا جو ہو کے آیا ہے. کمال کربلا یہ ہے، کمال حسین یہ ہے کہ وہ ہر زوار کو انڈیویجولی ٹریٹ کرتے ہیں، ہے نا. کروڑوں بھی ہوں گے نا. کبھی آپ جائیں 50 60 70 100 لوگوں کے ساتھ، تو واپس جب 100 آتے ہیں نا تو ہر کوئی کہتا ہے پتا وہ میں جب گئی تو امام حسین کے ساتھ ان کے روضے پہ یہ تھا تو مجھے لگا کہ بس میرے ساتھ یہ کیا. او بھائی 100 بندے 100 واقعات سناتے کہ صرف میرے ساتھ ہوا. تو جب کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوا، کہا امام حسین ہر زوار کو اکیلے تنہا اٹینشن دیتے ہیں. کہا جیسے خدا ہر عبادت گزار کو علیحدہ اٹینشن دیتا ہے. تو بیٹا آمادہ کرنا ہے. امام حسین، مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ تم خدا کی عبادت ایسے کرتے ہو جیسے تمہارے بہت سے خدا ہیں، اور اللہ تمہاری عبادت کا جواب ایسے دیتا ہے جیسے تم اس کے اکیلے بندے ہو. یعنی وہ ہر نمازی پر اکیلے اٹینشن دیتا ہے اللہ. تو کہا اسی طرح حسین بھی ہر نمازی پر، ہر چاہنے والے پر، ہر زوار پر انڈیویجولی اٹینشن دیتے ہیں. اور جب ظہور ہوگا تو امام بھی ہر چاہنے والے کو اکیلے 1 to 1 بات ہوگی. اور امامت کا کمال یہ ہوگا بیٹے، یاد رکھنا، یہاں پہ آگے جگہ نہ ملے تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ آگے جگہ ملنی چاہیے. یہاں تو پیچھے بھی بیٹھ جاؤ گے تو شکل نظر آ جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جن کو آگے بیٹھنے کی عادت ہے تو بیٹے کوشش کرو کہ جب امام تشریف لائیں تو ظہور میں بھی تمہاری جگہ سب سے آگے ہو. فرنٹ پہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ پہلے آ کر. جلدی آ جاتے ہیں، جلدی بیٹھ جاتے ہیں، یہی ہے نا طریقہ. تو ظہور میں فرنٹ پہ کیسے آئیں گے؟ اول وقت نماز. کہا جب آپ پہلے آ جاتے ہیں، پہلے اٹینشن دیتے ہیں، جتنا پہلے کھڑے ہوتے ہو امام کی نظر اتنی پہلے پڑتی ہے. ہم نے 9 دن بات کرنی ہے کہ کیا ایسا کریں. میں نے اس میں بیچ میں یہ بھی باتیں کرنی، وہ کون سی چیزیں جو آپ کو امام سے دور کرتی ہیں. مطلب میں صرف اچھی باتیں نہیں کروں گی، یہ نہ سوچئے گا کہ صرف میں سناؤں گی کہ وہ کیا ڈالوں. بھائی ڈالو گی تب جب اندر سے کچھ نکالو گی. ڈلتا تو تب ہے نا جب اندر جگہ بنے، جب اندر جگہ ہی نہ ہو تو کہاں سے ڈالو گی؟ پہلے کچھ نکالنا ہے تو ہم وہ بھی گنیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اندر سے نکالنی ہے. کردار سازی اتنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ابھی میں نے عرض کیا نا، یہ شکر ادا کیجئے کہ آپ کے دل امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ آئی ہے نا، آئی نہیں ہے، بلائی گئی ہے. اور بیٹا بلائی گئی ہیں. اور بلائی کب گئی؟ کب بلایا حسین نے؟
کہ جب کربلا کے بن میں آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ آتی ہیں نا تو امام حسین کس قدر خوش ہوتے ہیں. میرا سارا میری بیٹیاں بیٹھی ہو، جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، توجہ میری طرف رکھو، جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، آپ جانتے ہیں سامنے عمر ابن سعد کھڑا تھا. عمر ابن سعد کا پتہ کس کا بیٹا تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ سعد بن ابی وقاص کا، کہ جو بڑے ویلیویبل صحابی سمجھے جاتے، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا، ان کا بیٹا تھا. جب اس نے امام حسین کو آواز استغاثہ بلند کرتے دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب چوتھے امام کا جملہ ہے کہ میرے بابا کی بدن پر انہوں نے ایک نگینہ پہنا ہوا تھا، انگشتری، وہ ایک نگ سا تھا. امام نے اس نگ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا قسم رب العزت کی کہ جب میرے بابا نے استغاثہ بلند کیا تو ان کے بدن پہ اس نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو. یہ کربلا جو آپ یہاں بیٹھی ہیں نا بیٹے، ایک ایک قطرے کے عوض حسین نے آپ کو پکارا ہے. جہاں خون گرتا تھا نا وہاں آواز دیتے تھے حسین. اور یہاں پہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہو تمہیں پتہ ہے جناب زہرا نے کیا کہا تھا، بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو کون روئے گا میرے حسین کو. تو آپ جانتی ہیں تب آپ کے رسول نے جملہ کیا کہا تھا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوانوں نے تیرے اکبر کو دیکھا نہیں ہوگا، کہ جس کے جوانوں نے تیرے حسین کو دیکھا نہیں ہوگا، مگر اس کے جوان تیرے جوانوں پہ پرسا دیں گے. ماں تھی نا جناب سیدہ، ماں تھی بیٹا، بڑا دل گھبراتا تھا ان کا، بڑا دل گھبراتا تھا کہ بابا کون ہوگا جو میرے حسین کو پرسا دے گا. عزاداروں آپ دعائے جناب زہرا ہیں. میں نے عرض کیا نا اس دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے حسین کی ماں، اور جب آپ داخل ہوتی ہیں تو کہتی شکریہ تم میرے اکبر کو رونے آئے ہو، شکریہ تم میرے قاسم کو رونے آئے ہو، تم میرے حسین کو رونے آئے ہو. بیٹا دل کو کنیکٹ کرو حسین کے ساتھ. مولا سجاد کا جملہ میرے بابا کے بدن پر اس نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. اچھا سننا بیٹے سنو، عمر ابن سعد نے جب امام حسین کا استغاثہ سنا حل من ناصر ینصرنا کہ کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، اس نے نا اشارہ کیا، وہ انگلی کا گھوڑے پہ بیٹھ کر اشارہ کیا تھا، وہ حسین وہ جو دریا کے کنارے لاش پڑی ہے نا، پہنچ جانا بیٹا. یہ غربت جو تم یہاں بیٹھی ہو نا، میں نے کہا نا کہ انتظار نہ کرنا میرے جملوں کا. اشارہ کیا وہ جو دریا کے کنارے وہ جو لاش پڑی ہے نا، حسین وہ تھا نا تیرا مددگار، حسین وہ تھا نا جہاں آپ جاتے تھے وہاں وہ پیچھے پیچھے چلتا چلا آتا تھا. عزاداروں مولا حسین پہنچ گئی آپ وہاں پر. یاد رکھیے جب کسی کا پیارا مرتا ہے تو اسے تانے نہیں دیے جاتے. عزاداروں پھر عمر ابن سعد نے ایک اور لاش کی طرف اشارہ کیا، نام نہیں میں بولوں گی، آپ کی آوازیں مجھے بتائیں گی کس کا لاشا تھا. عزاداروں ایک لاش کی طرف اشارہ کیا جس کے سینے میں سوراخ تھا. عزاداروں اس لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین وہ تیرا مددگار، حسین وہ تیرا مددگار جس پہ آپ کو بڑا فخر تھا، جس پہ آپ کو بڑا ناز تھا، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے چلا گیا. اب ذرا قسم کھا کر بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ، جس کے سارے مددگار کربلا کے بن پہ زخمی پڑے ہوں، لاشیں زمین کربلا پہ بکھرے ہوں. اب جملہ دے رہی ہوں آپ کو، یہ جو یہاں بیٹھی ہیں آج میں وجہ بتا رہی ہوں کہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں آپ. عزاداروں عمر ابن سعد نا گھوڑا دوڑا کر، یہ مقتل کی کتابوں میں پورے جملے لکھے ہیں کا گھوڑا دوڑا کر حسین مولا کے قریب آ گیا. بالکل مولا حسین زخموں سے چور چور تھے، امامہ ڈھلکا ہوا تھا، وقت پتہ چل رہا ہے نا یہ عصر کے قریب کا وقت تھا. کہا جب امامہ ڈھلکا تھا بالکل گھوڑا قریب کر کے نا قریب آ گیا اور قریب آ کے ہنسا، اور ہنسنے کے بعد کہا حسین لاشوں کو بلا رہے ہو.
دیا. روایت میں جملے ہیں, زخموں سے چور چور حسین تھے. میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھی تاکہ نظر آئے. بیٹا میں مصائب سنانا نہیں چاہ رہی, میں دکھانا چاہ رہی ہوں. اس جملے کو سمجھ کے پرسہ دینا. روایت میں جملے, مولا حسین نے اپنے امامے کا جو کپڑا لٹکا ہوا تھا اس سے اپنی تلوار پہ رکھا. تلوار میں جہاں ہینڈل ہوتا ہے نا, جہاں سے پکڑتے ہیں, کہا اسے گھوڑے کی پشت پہ رکھا. تلوار کے سہارے سے کمر کو سیدھا کیا اور سیدھا کرنے کے بعد کہا میں فخر ابراہیم ہوں, میں لاشوں کو نہیں بلا رہا. عمر ابن سعد تو دیکھنا, میرا یہ حل من ناصر ینصرنا, ارے تجھے نظر آئے گا. آج 1446 سال ہو گئے, آج آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے. مولا یہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس زخمی حسین کی آواز سنی. مولا ہم نے, اجرکم اللہ, یہ جو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے ابد واللہ یا زہرا ماننزا حسینہ, مولا ہم نہیں بھولے. مولا وہ علی اصغر کا چھدا ہوا گلا نہیں بھولے. مولا وہ زینب کا کھلا سر نہیں بھولے. مولا علی اکبر کا 11 مرتبہ اٹھا ہوا لاشا مولا نہیں بھولے. مولا 13 ضربوں سے کٹتا ہوا سر مولا نہیں بھولے. مولا محرم کا چاند نظر آ گیا, مولا آپ کے چاہنے والے آ گئے. اللہ لعنت اللہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آغاز ہو گیا محرم کا. شکر ہے پروردگار کا کہ پرسائے حسین کے لیے خدا نے ہمیں چنا. ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں چادر پہ آنے کی اجازت دی. اپنے حسین کے پرسے پہ رونے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کا انتخاب کیا. جناب زہرا آپ کا شکریہ, آقا زادی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں روکا نہیں. آقا زادی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے در سے دھتکارا نہیں. بی بی ہمیں بلا لیا نا, بی بی ہمیں توفیق دیجئے گا کہ ہم حق کے پرسہ ادا کر سکے. بیٹا تم نے تو محرم کا چاند گھر میں بیٹھ کے دیکھا, مگر ایک غریب تھا جس نے رستے میں دیکھا. جب چاند دیکھتے ہیں نا بیٹے, تو چاند دیکھنے کے بعد روایت ہے یا تو بہتا ہوا پانی دیکھیں, یا ہرا بھرا درخت دیکھیں, یا پھر حسین فرزند کا چہرہ دیکھیں. جس جگہ پہ حسین نے چاند دیکھا وہاں نہ تو پانی تھا, جس جگہ حسین نے چاند دیکھا وہاں نہ تو ہرا بھرا درخت تھا. جانتے ہو پورے مجمع میں سے حسین نے کس کو آواز دی؟ چاند دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے نین علی اکبر. عزادارو اکبر کو بلایا, اکبر کا چہرہ دیکھا چاند دیکھنے کے بعد. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اکبر چلو چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہا چلو دعا پڑھیں. عزادارو جیسے ہی اکبر نے ہاتھ اٹھایا, حسین نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر تیرے مرنے کا چاند نظر آ گیا, اکبر تیرے بابا کے بڑھاپے کا چاند نظر آ گیا. اکبر حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مولا حسین ہمیں غم صحیح منانے کی توفیق عطا کیجئے گا. مولا صحیح لبیک کہنے کی توفیق عطا کیجئے گا. مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا. مولا پرسے کے لیے اسباب دیجئے. مولا سب کو کربلا و شام کا زوار بنا. مولا سب کو حج و عمرے کا زوار بنا. بار الہ مومنات کا آنا ہمارا پڑھنا قبول و منظور فرما.
مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ایک بے جرم قیدی فیضان اس وقت قید میں اللہ اسے بہترین رہائی عطا فرمائے، مولا جو مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اور بار الہ ہماری نسلوں کو امام کے ظہور کا سپاہی بنا اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔